بازار حسن میں جا کر اس پیشہ ور عورت سے ملاقات کرنے والا ہر شخص یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ مسلمان خاتون ہے، لیکن جب اس عورت سے اس بابت پوچھا جاتا تو وہ منہ سے بول کر کہہ دیتی تھی کہ میں مسلمان نہیں ہوں، اور اگر اس سے اس کے مذہب کے متعلق پوچھا جاتا تو وہ انتہائی سختی سے کہہ دیتی کہ میں اس سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں اور آپ کو میرے بارے میں اتنا ذاتی ہونے کا حق حاصل نہیں ہے۔ گو کہ میرے لیے اس بات میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، البتہ یہ حیران کن ضرور تھا، لہٰذا مجھے بتانے والے نے یہ بات بتائی تو میں نے ان سے کہا کہ جو بھی ہو ہمیں اس سے کیا لینا دینا، وہ اپنے اعمال کی خود جواب دہ ہے۔ میری بات سن کر وہ چونکا اور پھر کہا کہ تمہارا لینا دینا ہے۔ اب کی بار میں تھوڑا پریشان ہو گیا کہ وہ کیسے۔ اس شخص نے کہا کہ اس عورت کے ساتھ میرا بھی تعلق ہے، میں نے اس سے کئی بار یہ سوال پوچھا لیکن اس نے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ کئی بار اس نے میرے ساتھ سخت رویہ بھی اپنایا۔ لیکن جو شخص اس کے گاہکوں کو ڈیل کرتا ہے، یعنی اس کا مالک ہے، مجھے اس نے کہا ہے کہ تم اس سے اس کا مذہب پوچھو، کیونکہ اگر کل کو یہ مر جائے گی تو ہمیں پتہ ہو کہ اس کا کس مذہب سے تعلق ہے، تاکہ اس لحاظ سے اس کی آخری رسومات ادا کی جا سکیں۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کی تو تب مجھے بھی احساس ہوا کہ واقعی ایک بہت بڑا نکتہ ہے، اس لیے اس کے مذہب کے بارے میں جاننا چاہیے۔ میں جا کر اس کے مالک سے ملا اور پوچھا کہ تمہیں کیوں لگتا ہے یہ خاتون مسلمان ہے؟ ہمارا جو مشترک جاننے والا شخص تھا اور اس خاتون کا کلائنٹ بھی تھا، اس نے میرا تعارف اس سے کروا رکھا تھا کہ میرے آنے کی وجہ بھی بتا رکھی تھی۔ میرا سوال سننے کے بعد اس نے کہا کہ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ساری رات وہ عورت گناہ کی حالت میں گزارتی ہے، لیکن صبح نہا کر وہ اپنے بچوں کے پاس جاتی ہے، یعنی باقاعدہ غسل کرتی ہے۔ چند دن پہلے اس نے اپنی ایک بیٹی کو بہت مارا، میرے پوچھنے پر اس نے وجہ نہیں بتائی، لیکن میں نے جب بچی کی آواز سنی اور دروازے تک آیا تو تب تک میں نے اس خاتون کے غصے میں بلند ہوئی آواز کو سنا، اور یہ اپنی بچی کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ تمہاری نماز کیوں قضا ہوئی ہے۔ جب سے میں نے یہ بات سنی تب سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ خاتون تو بول کر کہتی ہے یہ مسلمان نہیں ہے، اگر کل کو یہ مر جاتی ہے تو ہم اس کو کیسے دفن کریں گے، کہاں دفن کریں گے اور کس طریقے سے دفن کریں گے؟ میں چاہتا ہوں اگر یہ واضح ہو جائے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس شخص کی بات سن کر میں نے اس سے کہا کہ اگر تمہیں اسے اتنی ہمدردی ہے تو تم اس کے لیے آسانی کر دو، اس کو جہنم سے نجات دلا دو۔ میری بات سن کر اس نے ٹھیک پیشہ ور انداز میں کہا، کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہم نے بھی تو کھانا ہے، ہمیں انہوں نے ہی کما کر کھلانا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے رزق کا دروازہ کون بند کرتا ہے؟ مجھے پتہ چل گیا یہاں سے مجھے کوئی مدد نہیں ملنے والی۔ میں نے اس خاتون سے ملنے کا فیصلہ کیا، اس سے ملاقات سے پہلے باقاعدہ رقم ادا کی، وقت متعین کیا اور پھر اس خاتون کے پاس چلا گیا۔ مجھے جہاں لے جایا گیا کہ وہاں 2 کمرے تھے جو اندر سے اٹیچ تھے، ایک بطور کچن استعمال ہوتا تھا، اس کا دروازہ بند تھا۔ میں نے جب بچپن میں قرآن پاک مکمل پڑھ لیا تھا تو مجھے میری خالہ نے ایک چھوٹا سا قرآن پاک تحفہ دیا تھا جو دوران سفر انسان اپنی جیب میں ڈال کر ساتھ رکھ سکتا ہے، اور وہ قرآن اکثر میری جیب میں ہوتا تھا۔ میں نماز کے بعد اس کی تلاوت کرتا ہوں، کہیں جنازے میں جاتا ہوں یا کسی محفل میں جاتا ہوں تو تب جو تھوڑا بہت ٹائم ملتا ہے تب بھی تلاوت کرتا ہوں۔ قدرتی بات ہے کہ وہ قرآن پاک اس وقت بھی میری جیب میں تھا۔ میں نے اس عورت سے اپنا سوال کیا اور پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ اس نے انتہائی تحمل سے جواب دیا کہ آپ کو مذہب سے کیا لینا دینا، آپ نے مجھے ایک مخصوص وقت کے لیے خریدا ہے، آپ نے جس کام کے لیے خریدا ہے وہ کریں جائیں۔ اس کی بات سنی تو انتہائی شائستگی سے میں نے پوچھا، میرا بس یہی کام ہے، میں نے آپ سے یہی سوال کرنا۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوئی اور کہا کہ اگر آپ نے یہی سوال کرنا تھا تو لازم ہے آپ کو کسی نے یہ کہا ہوگا، جس نے یہ کہا اس نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ میں اس سوال کا جواب نہیں دیتی، اور آپ نے صرف یہ سوال کرنے کی خاطر اتنی رقم ادا کر دی، آپ یہ رقم کسی غریب کو دے دیتے۔ میں نے کہا آج آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس کا لہجہ آہستہ آہستہ کڑوا ہوتا گیا، یہاں تک کہ جب وہ مکمل بھڑک کے آپے سے باہر ہو گئی تو میں نے وہ قرآن پاک نکالا اور کہا، یہ کلام اللہ ہے، مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے، میں یہاں آنے والا پہلا شخص ہوں گا جو اپنے ساتھ اس کو لایا ہوں۔ آپ مجھے بتا دو یہ کہ آپ کا مذہب کیا ہے؟ یقیناً اگر آپ مسلمان ہوں گی تو قرآن پاک سے تجاوز نہیں کریں گی۔ میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا قرآن پاک دیکھ کر اس عورت کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ کچھ دیر خاموش ہو گئی۔ اس کی خاموشی سے مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا، لیکن میں اس کی زبان سے اقرار سننا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ کلام اللہ آپ کے سامنے پڑی ہے، آپ کہہ دیں آپ مسلمان نہیں ہیں تو بس آج بات ختم ہو جائے گی۔ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے پوچھا کہ تم نے یہ جان کے کیا کرنا ہے؟ میں نے جواب دیا، ہو سکتا ہے یہ جاننے کے بعد میں آپ کے لیے بہت کچھ کر سکوں اور آپ کو اس جہنم سے نکال سکوں۔ میری بات سن کے وہ مسکرا دی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے کہا کہ مجھے یہاں پھینکنے والے بھی تو آپ ہی تھے۔ آپ سے مراد مجھ جیسے بدکردار مسلمان ہیں جو اسلامی اصولوں پر عمل نہیں کرتے، صرف اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید رکھتے ہیں کہ وہ کلمہ گو ہیں، اور کلمہ گو ہو کر بھی وہ لوگوں کی جان لیتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، عزتیں لوٹتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو اس نے موبائل سے ٹائم دیکھا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد آئی، پتہ چل رہا تھا وہ غسل کر کے آئی ہے، کپڑے بدل کے آئی۔ اس نے میرے ہاتھ سے قرآن پاک لیا، اسے چوما، اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن میں جو کام کرتی ہوں اس کام کے دوران مجھے اپنا مذہب بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی آتا ہے، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ میری موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس نے مجھے کہا کہ میری 2 بیٹیاں بھی یہاں ہی ہوتی ہیں، پھر دروازے کی طرف اشارہ کر کے بتایا اس کمرے میں وہ رہتی ہیں، یہ ایک چھوٹا سا کچن ہے لیکن یہ بالکل پاک صاف ہے، میں واحد اس پیشے سے منسلک ہوں
جس کا کھانا اس کے گھر میں بنتا ہے، جس نے باقاعدہ 2 کمرے کرائے پر لے رکھے ہیں، ایک کمرے میں میری 2 بچیاں رہتی ہیں، گو کہ انہوں نے بھی کل کو اسی کام میں آنا ہے، لیکن اس کے باوجود میرے پاس اسلام کا جتنا علم ہے میں ان کو اتنا سکھا رہی ہوں، اور الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اس کی بات مکمل ہوئی، میں نے اٹھ کر اس کے سر پہ دستِ شفقت رکھا تو وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نے اسے کھڑا کیا، اس کے سر پہ بوسہ دیا اور کہا آپ میری اس دین دنیا میں بہن ہوئی۔ اس نے وہ رقم جو میں نے ادا کی تھی مجھے واپس کرنا چاہی تو میں نے کہا اتنا بھائیوں کا حق بنتا ہے، میں نے غلط نیت سے یہ ادا نہیں کی۔ آپ کے سامنے میرے پاس قرآن پاک موجود ہے، قرآن پاک رکھ کر میں اتنا غلط قدم کیسے کر سکتا ہوں؟ بلکہ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور اس نے کہا کہ پھر آپ قرآن پاک لے کر یہاں کیوں آئے؟ میں نے بھی مسکرا کر جواب دیا کہ میں قرآن پاک لے کر نہیں آیا، قرآن پاک مجھے یہاں لے کر آیا ہے۔ خیر جب اس خاتون نے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا، مختصر پتہ چلا کہ وہ حالات کی تنگی سے یہاں پہنچی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ کو یہاں سے نکال لیا جائے تو کیا آپ راضی ہو جائیں گی؟ اس نے کہا آپ نکالیں گے تو مجھے پھر لوٹ کے یہیں آنا پڑے گا، میرے پاس بس یہی ایک ہنر ہے۔ میں نے کہا کہ یہ ہنر آپ پھر اپنی آنے والی نسل میں منتقل کر دیں گی۔ اس نے میرے سوال کا جواب نہ دیا اور رو پڑی۔ میں نے اس سے دلاسا دیا اور کہا کہ جب تک میں ہوں آپ کو کسی اور ہنر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وسیلہ بنے گا، جو کچھ میں نے کھایا وہ آپ بھی کھاتی رہنا، مجھے کچھ دن کا ٹائم دو، میں اپنے گھر بات کر لوں، میں انشاءاللہ آپ کا کوئی انتظام کرتا ہوں۔ ملاقات ختم ہوئی، میں واپس آیا، آ کر اس کے مالک کو بتا دیا کہ یہ لڑکی مسلمان ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یقینی بات ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ ہاں بالکل یقینی بات ہے۔ اس نے پنجابی میں میرا شکریہ ادا کیا اور میں وہاں سے نکل آیا۔ میرے لیے اس خاتون کو وہاں سے نکال کر کہیں رکھنا اور اس کی کفالت کرنا ناممکن تھا، لہٰذا میں اس کو وہاں رہنے دینا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے یہ بات ٹھان لی کہ اس کو وہاں سے نکالنا ہے، مگر کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ میری والدہ نے میری پریشانی کو دیکھا تو مجھ سے وجہ پوچھ لی۔ میرا اندر پہلے ہی بھرا ہوا تھا، میں نے ساری بات اپنی والدہ کو بتا دی۔ میری والدہ نے مجھے کہا کہ اس کام میں جتنا ہو سکا وہ میرے ساتھ تعاون کریں گی، اپنے بہن بھائیوں سے بھی کہیں گی، اپنے عزیزوں سے بھی کہیں گی، تم اس لڑکی سے کہو کہ اگر وہ وہاں سے نکلنا چاہے تو ہم ہر لحاظ سے اس کے ساتھ ہیں۔ میں دوبارہ اس لڑکی کے پاس گیا، اس نے بتایا وہ اس آدمی کی کچھ مقروض ہے، رقم کل ملا کر 2.5 لاکھ روپے بنتی ہے، جس میں سے اس نے کمیشن کے نام پر 1,68,000 روپے وصول کر لیے تھے۔ بقایا رقم میری ایک قاریہ صاحبہ نے ادا کر دی اور یوں وہ خاتون ہمارے پاس آ گئی۔ ہم نے اس خاتون کو قریبی دیہات میں گھر دیا جو میری نانی کو ان کے والدین نے تحفہ دیا تھا، پھر میرے نانا نے اس کو تعمیر کیا، کچھ عرصہ اس میں میرے ماموں رہے، پھر وہ شہر منتقل ہو گئے تو گھر خالی تھا، وہ میری والدہ کو مل گیا۔ اس وقت وہ گھر مکمل طور پر خالی تھا۔ ہم نے اس خاتون کو اس گھر میں ٹھہرا دیا، اس کی 2 بچیاں تھیں، دونوں کو مدرسے میں داخل کروا دیا۔ بچیاں صبح شام مدرسے جاتی اور شام کو واپس آ جاتی۔ ان کی کفالت میری والدہ، میرے بھائی بہن اور میری والدہ کے بھائی بہن مل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ راشن کا انتظام ہو بھی جاتا ہے کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، میرے وسیلے سے نہیں تو کسی اور وسیلے سے ان کو مل جائے گا، کیونکہ روٹی ان کو تب بھی مل رہی تھی جب وہ اللہ کی راہ سے ہٹ گئی تھی اور گناہ کے دلدل میں دھسی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے وسیلہ بنایا، ہم لوگوں نے اس کو گناہ کے دلدل سے نکال لیا۔ اس دن سے لے کر آج تک اس کی کفالت میں کر رہا ہوں اور میرا خدا گواہ ہے، ان کو وہاں سے لانے کے بعد اب تک میں ان کو دیکھنے نہیں گیا، ان کی بچیوں سے نہیں ملا۔ میری امی جاتی ہیں ان کے گھر راشن پہنچاتی ہیں، کوئی بیمار ہو تو میری والدہ انہیں لے کر ہسپتال جاتی ہیں، رقم کا انتظام میں کر دیتا ہوں۔ میں آج مغرب کی نماز میں دعا کرتے ہوئے لوگوں کے ایسے طنز کے بارے میں سوچ کر رو پڑا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میں مزید نہیں کر پاؤں گا، آپ ان کے لیے کوئی اور وسیلہ بنا دیں، اور عہد کر کے آیا کہ جا کر اپنی والدہ کو بتا دوں گا کہ میں ان کے لیے مزید راشن کا انتظام نہیں کر پاؤں گا۔ جب میں نے آ کر یہ والدہ کو اپنی بات بتائی تو وہ حیران ہو گئی، کہا کہ اگر تم نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ اب ان کی بچیاں حافظ قرآن ہیں، ابھی تو یہ بہت ذمہ داری ہے، یہاں تک کہ جب تک ان بچیوں کی ان کے گھروں میں رخصتی نہیں ہو جاتی۔ پھر میری والدہ نے وجہ پوچھی تو میں نے بتایا کہ ہماری خود کی اتنی حیثیت نہیں ہے اور لوگ تعاون کرنے کے بجائے برا بھلا کہتے ہیں۔ میری بات سن کر میری والدہ نے کہا کہ تم لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر اتنی بڑی نیکی چھوڑ رہے ہو، تم کوشش کرو، اگر کوئی صورت نہ بنی تو ہم اپنا گھر تک بیچ دیں گے، مگر اب ان کی بچیوں کو دوبارہ اس گناہ کے دلدل میں نہیں دھکیلیں گے۔ میری والدہ نے مجھے تسلی دی تو میں مطمئن ہو گیا، مجھے ایک نئی امید لگی اور میں نے عہد کیا کہ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر یہ نیک عمل نہیں چھوڑوں گا۔